اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کتما، کتما یکتمو کہتے ہیں چھپانے کو، من کتما جس نے چھپایا، علمن علم کو، الجمہ اللہ تو اللہ اس کو کوڑے مارے گا، بلجام من نار آگ کے کوڑوں سے، یعنی خداوند عالم کے حکم سے آگ کے کوڑوں سے اس پر کیا کیا جائے گا؟ وار کیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا، کوڑے برسائے جائیں گے۔ من کتما جس نے چھپایا، آپ نے کچھ سیکھا لیکن کسی کو بتایا نہیں، اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، پیر نیچے کریے، اس نے کسی سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم بروز قیامت اس کو کس کے کوڑے؟ آگ کے کوڑے، جو پڑے گا تو خالی چوٹ نہیں دے گا، کیا کرے گا؟ جلا بھی دے گا اتنا حصہ، ہے کہ نہیں؟ جل جاتا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ العلم علمان، پھر کہہ رہے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ العلم علمان، علم دو طرح کا ہوتا ہے، صحیح ہے، علم فی القلب فذاک العلم علم نافع، کہہ رہے ایک ایسا علم کہ جو دلوں کی گہرائیوں تک اترتا ہے، ایک علم ہے کہ جو آپ کی زبان کی حد تک ہے، ایک علم ہے کہ جو آپ کے گوشت پوشت قلب و جگر میں اتر چکا ہے، یعنی جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دماغ سے یقین رکھے ہوئے ہیں اس پر، ہے کہ نہیں؟ اعضاء و جوارح اس کے مطابق کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں، تو وہ علم کیا ہوگا؟ فذاک العلم النافع، وہی علم ہے جو کیا دے رہا ہے؟ نفع دے رہا ہے، وعلم علی اللسان، اور علم کیا ہے؟ کہاں تک محدود ہے؟ زبانوں تک۔ ہم تمام فضائل کو تو جانتے ہیں لیکن بس جانتے ہی جانتے ہیں، کہہ رہے فذاک حجت اللہ علی ابن آدم، تو وہ بنی آدم پر کیا ہے؟ حجت ہے، اللہ بروز قیامت ہمیں پکڑ لے گا، کہے گا علی حیدر تم تو یہ بات جانتے تھے پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم تو جانتے تھے کہ غصب کے کیا گناہ ہے یا اس کی کیا سزا ہے، پھر تم نے اپنے بھائی کا حق کیوں مارا، اپنی بہن کا حق کیوں مارا، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہم نے علم تو سیکھا، میراث کے علم کو، میراث کے احکام کو جانا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس پر عمل نہیں کیا۔ نکاح کے احکام، زنا کے احکام ہمیں معلوم تھے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو ہمارے لیے وہ حجت کا ہے کہ نہیں خدا کے لیے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان جانتا ہی نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کیا ہو جائے گا؟ معذور۔ ایک ہے کہ آپ جانتے ہیں اور جاننے کے بعد آپ نے عمل نہیں کیا، وہ علم کیا رہا؟ آپ کی زبان کی حد تک رہا، تو ایسا علم ٹھیک ہے بنی آدم کی کیا ہو جائے گا کے لیے؟ اللہ کی حجت ہو۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا تخوف علی امتی مؤمنا ولا مشرکتا، کہہ رہے ہیں میں نہیں، مجھے خوف نہیں ہے اپنی امت پر، مومن کی یا نہیں مشرک کی، یعنی ہماری امت ایسا نہیں ہے کہ مومن نہیں ہوگی یا شرک کرے گی، اس بات کا خوف نہیں ہے، کہہ رہے فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ، تو مومن وہ ہے کہ جو ایمان کو حجز کر لیتا ہے، یعنی ایمان پر کیا کر لیتا ہے؟ ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح سے سمجھ لیں۔ وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَيَقْمَعُهُ كُفْرُهُ، ٹھیک ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے اس کو اس کا کفر کیا کرتا ہے؟ اکھاڑ پھینکتا ہے۔ قلع قمع کرنا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ قلع قمع کرنا نہیں سنا تو اب سن لو۔ فَيَقْمَعُهُ، تو اس کو کیا کر دے گا؟ قمع کر دے گا، یعنی کیا کرے گا؟ اکھاڑ پھینکے گا، اس کو کفر کی وجہ سے ثبات ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ
منافقا علیم اللسان. اللہ اکبر. کہا مجھے جو خوف ہے تمہارے لیے وہ کس کا؟ منافقت کا خوف ہے. علیم اللسان کہ وہ جانتا ہے لیکن اس کا جاننا کہاں تک ہے؟ زبان تک ہے. یقول ما تعرفون ویعمل ما تنکرون. کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو تم جانتے ہو، ویعمل ما تنکرون جس کا تم لوگ انکار کرتے ہو وہ اس کو انجام دیتا ہے. زنا کو برا مانتے ہیں لیکن وہ اس کو کیا کرے گا؟ انجام دے گا. اس کا علم کہاں تک ہے؟ زبان کی حد تک ہے. تو یہ منافقت ہے کہ نہیں ہے کہ ہم ہر بات اچھی چیز جانیں اور اس پر عمل نہ کریں. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. کہ میرا تمام تر خوف تم اپنے بعد کس چیز کا ہے اپنی امت سے؟ کہ وہ کیا ہو جائیں؟ منافق ہو جائیں اور ان کا علم ان کی زبانوں تک محدود رہ جائے، ان کو اس کا فائدہ نہ ملے. قال اخوف نہیں ہوگا کہاں پہ؟ اخوفا ہے. ان اخوف ما اخافو. دیکھو اخوف تو پھر اخافو کا اعلان دے دیں کہاں ہے؟ اخوف ما اخاف علیکم ہو جائے گا. یعنی اس میں زیادہ سے زیادہ خوف، یعنی اگر اس میں تفصیل میں لے جائیں گے ان اخوف ما اخاف علیکم کہ زیادہ خوف کہ جس سے میں ڈرتا ہوں تم اپنے بعد تمہارے لیے کیا ہے؟ کہ ہر منافق جو علیم اللسان ہو، یعنی ایسا عالم ہو، ایسا جانکار ہو کہ جس کی جانکاری، جس کی معلومات کہاں تک محدود ہو؟ اس کی زبان تک محدود ہو. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء کہ خبردار و ہوشیار کہ سب سے بدترین شر علماء کا شر ہے. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيَارُ الْعُلَمَاء اور بہترین خیر علماء کیا خیر ہے ان کا یا نیک علماء ہے. یعنی عالم وہ چیز ہے کہ جب برا کرے گا تو سب سے برا، نیکی کرے گا تو سب سے بہتر نیکی. اس لیے کہ اس کا وہ کیا رکھتا ہے؟ علم رکھتا ہے. اس کی برائی سب سے زیادہ بری کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جانتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ برائی کو انجام دے رہا ہے. ایک عام انسان کیا ہے؟ برائی کو نہیں جانتا، اس نے انجام دیا تو اللہ کے ہم معذور ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا کہ پالنے والے مجھے معلوم نہیں تھا. ایک عالم اللہ اس سے کہے گا تم نے تبصرہ بھی پڑھ لی، شرائع بھی پڑھ لی، لما بھی پڑھ لی، مقاصد بھی پڑھ لی، سب تم جانتے تھے، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ عمل کیا. تو اس کا شر سب سے زیادہ شر ہے. اور اسی طرح اس کی نیکی سب سے بلند نیکی ہوگی، سب سے بہتر نیکی ہوگی. کیونکہ ایک انسان کسی کی مدد کر رہا ہے تو وہ صرف ہمدردی میں مدد کر رہا ہے. ایک عالم کسی کی مدد کر رہا ہے تو کس لیے کر رہا ہے؟ رضائے پروردگار کے لیے. تو ہمدردی کے ساتھ ساتھ رضائے پروردگار شامل ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ صلہ رحمی کا کیا فوائد ہے وہ جانتا ہے. رسول کی حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں نیکی کا کیا صلہ ہے وہ جانتا ہے، تب وہ عمل کر رہا ہے تاکہ اس کے عمل سے خدا راضی ہو جائے. تو ایک عام انسان اگر کر رہا ہے ہمدردی کام، اس نے وہی کیا، اس کو بھی صلہ ملے گا. لیکن ایک عالم جب وہی نیکی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو زیادہ صلہ ملے گا. تو اس کی نیکی ہوگی کہ نہیں بہتر نیکی؟ چونکہ اس کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ رضائے پروردگار بھی ہے. ایک عام انسان کے اندر نہیں ہے. اور برائی اس کی سب سے زیادہ بری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے زنا پہ کیا عذاب رکھا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے چوری پر کیا عذاب رکھا ہے،
اور اس کے بعد اگر اس کو انجام دے رہا ہے تو اس کو جرأت کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جرأت کہ انسان کیا کر رہا ہے، اس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی کیا کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو اس کی سزا کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔